عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ سوچئے اگر آج زمین پر دجال اتر آئے، سوچو آسمان سرخ ہو جائے، زمین لرزنے لگے اور دنیا کے ہر گوشے میں ایک ہی نام گونجنے لگے، وہ آ گیا، انسان سجدے بھول جائیں گے، ایمان کمزور پڑ جائیں گے، دل دھڑکنے لگیں گے اور عورتیں اس دجال کی طرف دوڑ لگیں گے، بھاگیں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں۔ محترم ناظرین، تھوڑا تصور کریں، وہ وقت آ چکا ہے، آسمان پر ایک عجیب سا سامنا چھایا ہوا ہے، سورج اپنے روشنی کو کھو چکا ہے، زمین پر خوف کی ایک گھنی چادر تنی ہوئی ہے، انسان لرز رہے، دل کانپ رہے، ایمان کمزور پڑ رہا ہے۔ وہ شک نہیں، وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے، وہ اندھیرا ہے جو روشنی بن کر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے خلق ہونے سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے زیادہ بڑا نہیں۔ سوچو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس فتنے کی شدت کیسی ہوگی؟ تصور کریں، دجال آ چکا ہے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ نہیں، اپنے فریق کے ساتھ آیا ہے۔ وہ نہ تلوار سے قتل کرتا ہے، نہ آگ سے جلاتا ہے، وہ دلوں کو بہکاتا ہے، ایمان کو چاٹ جاتا ہے۔ تصور کرو، دنیا قحط کا شکار ہے، بارشیں بند ہو چکی ہے، زمین بنجر ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور لوگ ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تب تو اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں روٹی دوں گا، پانی دوں گا، سکون دوں گا۔ وہ کسی دیو کی طرح نہیں چیختا، وہ محبت، آس، فلاح کے نغمے گاتا ہے۔ یہی اس کا فریب ہے۔ اس کی باتیں دل کو چھو لیتی ہیں، اس کے وعدے امید کی طرح لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جو کمزور ایمان لرزنے لگتے ہیں۔ عورتیں اس کی طرف کھینچتی چلے جاتی ہے، وہ اس کی مسکراہٹ میں نجات دیکھتی ہے، اس کی باتوں میں حفاظت، اس کی سائے میں راحت، مگر وہ نہیں جانتے یہ راحت نہیں، یہ آگ کا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت دوزخ ہوگی، مگر اس کی جنت دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ وہ عورتیں جو دنیا کے آرام، زینت، آسائش کے طلب میں جیتے ہیں، ان کے لیے یہ خطرناک فتنہ ہوگا۔ وہ کہیں گے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو مددگار ہے، مگر دراصل وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھو، دجال اپنے عروج پر ہے، دنیا اس کے قدموں میں ہے، وہ جہاں جاتا ہے فضا بدل جاتی ہے، اس کے ہاتھ کے اشارے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک درخت پھل دینے لگتے ہیں، بھوکے پیٹ بھر جاتے ہیں، لیکن یہ سب دھوکہ ہے، محض ایک شیطانی فریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، مگر جو چیز وہ آگ کہے گا وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگی، اور جو پانی کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ سوچو، ظاہراً مگر باطن میں شران، ظاہراً راحت مگر اندر عذاب۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب عورتوں کی دلوں کا امتحان شروع ہوگا، وہ جو پہلے ہی دنیا کی چمک سے متاثر ہیں، وہ جو چاہتی ہے ان کی زندگی میں آسانی، دولت، سکون ہو، دجال ان کے ہر خواب کو حقیقت کا رنگ دے گا۔ وہ کہے گا، میں تمہیں سونا دوں گا، میں تمہارے دکھ ختم کر دوں گا، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کے تم خواب دیکھتے تھے۔ اور عورتیں جن کے جذبات نرمی سے لبریز ہیں، وہ اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھیں گے، وہ سمجھیں گے یہ وہ مسیحا ہے جو ان کی تقدیر بدلنے آیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے وہ مسیحا نہیں، تباہی کا تاجدار ہے۔ وہ ظاہراً روشنی مگر اندر اندھیرا، وہ محبت کا دعوے دار ہے مگر حقیقت میں نفرت کی جڑ۔ قرآن کہتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دجال
اسی شیطانی فلسفے کا مظہر ہے۔ وہ عورتوں کے اس یقین میں مبتلا کرے گا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہے گا ایمان بھوک مٹاتا نہیں، نماز پانی نہیں دیتا، تمہارے بھوک میرے ہاتھ بھرے گا۔ یہی وہ جملہ ہوگا جو لاکھوں عورتوں کے دلوں کو پگھلا دے گا۔ سوچو، جب کوئی عورت اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھے گی، جب کوئی ماں اپنے شوہر کی موت کے بعد بے سہارا ہوگی، جب کوئی لڑکی اپنی زندگی کے بوجھ سے تنگ آئے گی، پھر دجال اس کے سامنے کہے گا میں تمہیں بچا سکتا ہوں، تمہیں کھلا سکتا ہوں، تمہیں عزت دے سکتا ہوں۔ تو کیا وہ رک پائیں گے؟ کیا اس کے آنکھوں کے آنسو اسے سنبھال پائیں گے؟ یہی علماء ہوگا جہاں ایمان فریب کا معیار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ شخص اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ مگر عورتیں خود چل کر جائے گی، اپنے دلوں سے مجبور ہو کر، اپنے خواہشات سے مجبور ہو کر، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، انسان سمجھیں گے یہی روشنی ہے۔ عورتوں کے دلوں میں دجال کے لیے وہ نرمی، وہ عقیدت، وہ بھروسہ پیدا ہو چکا ہوگا جو کبھی ایمان کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں نجات دیکھیں گے، اس کے وعدوں میں سکون، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تباہی کے جانب قدم بڑھا رہی ہوگی۔ دجال ان کے سامنے اپنی جنت کھولے گا، ایک جنت جو درہم اصل جہنم کا دروازہ ہوگی۔ وہ کہے گا آؤ میں تمہیں خوشی دوں، میں تمہیں امن دوں، میں تمہیں وہ زندگی دوں جو تم نے کبھی سوچا نہیں۔ عورتیں اپنی کمزوری، اپنے جذبات، اپنے خواہشات کے بوجھ تلے دب کر اس کے قدموں میں جا گریں گے۔ یہ وہ لمحہ جہاں ہوگا جہاں ایمان فریب کا آخری معیار برپا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی فتنے سے ہر نبی نے اپنے امت کو ڈرایا ہے۔ میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتایا۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ یہ حدیث صرف جسمانی علامت نہیں، یہ ایک روحانی نشانی ہے۔ دجال کی دنیا میں سب کچھ ایک طرف ہوگا، صرف دنیا، صرف خواہش، صرف مادیات، ایمان، صبر، حیا سب بے قیمت۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورتیں کے دل آزمائے جائیں گے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے یہ فتنہ خاموشی سے پھیل رہا ہے۔ عورتیں اس وقت بھی اپنے چمک، اپنی شہرت، اپنے سوشل فالوورز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں وہی پیاس ہے جو دجال کے زمانے میں ہوگی، بس فرق یہ ہے آج فریب کل حقیقی ہوگا۔ آج کل اسکرین پر بہکایا رہا، کل زمین پر کھڑا ہوگا۔ آج عورتیں لائک کے پیچھے بھاگتی ہیں، کل وہ اس کی تعریفوں کے پیچھے دوڑیں گی۔ قرآن ہمیشہ چیخ چیخ کر خبر دے کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہیں بے حیائی، برائی کا حکم دیتا ہے، مگر افسوس ہم سنتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں۔ یہی غفلت کل ہمارے لیے وبال بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مگر کتنے ہیں جو آج قرآن کی ان الفاظ کو اپنے دل کا حصہ بنا چکے ہیں؟ سوچو، وہ دن جب ایمان والے کے چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوں گے، جب وہ اپنے عورتوں کو گھروں میں چھپائیں گے، جب وہ اپنے بیٹیوں کو سمجھائیں گے باہر مت جانا، وہ فریب ہے، وہ شیطان ہے، مگر عورتیں کہیں گے ہمیں جانا ہے، ہمیں روشنی چاہیے، اور وہ روشنی انہیں جہنم کے دہانے تک لے جائے گی۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔